بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہانی ایک ہوس پرست بنگالی بابے یعنی پیر کی ہے۔ ایسی کہانیاں خواتین کے لیے ایک عبرتناک سبق ہوتی ہیں، اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ اپنی جاننے والے خواتین کو اور اپنے گھر کی خواتین کو یہ کہانی ضرور سنائیے۔ اس کہانی کا مقصد معاشرے میں سے توہم پرستی کا خاتمہ ہے۔ لیکن یہ شروع کرتے ہیں کہانی۔ میرا نام ناصرہ ہے اور میرے شوہر کا نام عقیل ہے۔ میری شادی کو 3 برس گزر چکے تھے۔ ہم میاں بیوی کی آپس میں خوب بنتی تھی۔ لوگ کہتے تھے کہ اللہ نے سورج چاند کی جوڑی بنا دی ہے۔ ہماری زندگی خوشیوں سے بھری ہوئی تھی۔ بظاہر کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ عقیل کی نوکری اچھی تھی اور ہم 5 کمروں کے ایک وسیع و عریض گھر میں رہتے تھے۔ گھر میں کوئی لمبا چوڑا خاندان نہیں تھا، بلکہ صرف میری ساس شکیلہ تھیں۔ سسر کا بہت پہلے انتقال ہو چکا تھا اور میرے شوہر اکلوتے بیٹے تھے، لہٰذا نندوں اور دیوروں کا جھنجٹ یہاں پر نہیں تھا۔ غالباً یہی سوچ کر امی ابو نے میری یہاں پر شادی بھی کی تھی، کیونکہ میں شروع سے ہی ناز و نام میں پلی تھی اور میں تھی بھی تنہائی پسند۔ بچپن سے ہی نماز روزے کی پابندی کی اور روحانیت میں خاص لگاؤ تھا۔ میری یہ عادت نماز میں پابندی، دعائیں اور وظیفے شادی کے بعد بھی جاری رہا۔ لیکن میری ایک دعا قبول نہ ہوئی، وہ یہ تھی کہ میں اولاد کی خوشی سے ابھی تک محروم تھی۔ میں اللہ کی رضا میں راضی تھی کہ چلو کبھی تو اولاد ہو ہی جائے گی۔ میں نے دعائیں کرنا نہیں چھوڑی، لیکن میری ساس چاہتی تھی کہ میں جلد سے جلد امید سے ہو جاؤں، کیونکہ ان کی کوئی باقی اولاد بھی نہیں تھی اور اکیلے گھر میں ان کا دل گھبراتا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ گھر میں کسی ننھے منھے مہمان کی آمد ہو تاکہ ان کا بھی دل لگا رہے۔ ان کی عمر کی ساری خواتین تقریباً دادی یا نانی بن چکی تھیں، اس لیے ان کا یہ شوق کافی حد تک بجا بھی تھا۔ میرے شوہر کپڑے کے ایک مشہور برانڈ میں ملازم تھے اور اچھا خاصا کماتے تھے۔ وہ روزانہ صبح 9 بجے گھر سے نکل جاتے اور رات کو 9 بجے گھر واپس لوٹتے تھے۔ اس دوران میں اور میری ساس ہی گھر میں ہوا کرتے تھے۔ لیکن میری ساس بہت خوش گھر میں داخل ہوئیں اور صحن کے دروازے کو اندر سے چٹکی لگاتے ہوئے چیختی ہوئی آواز میں پکارا، ارے یو ناصرہ، کہاں ہو تم؟ تمہیں پتہ ہے کہ میں تمہارے لیے کتنی بڑی خوشی کی خبر لے کر آئی ہوں۔ میں صحن میں ہی کرسی پر بیٹھی ذکر کرنے میں مصروف تھی، چونکے بغیر اپنی ساس کی طرف متوجہ ہو گئی۔ شام کے 6 بجنے والے تھے اور معمول کے خلاف میری ساس آج بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ ان کا سانس پھولا ہوا تھا۔ قریب پہنچ کر کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولی، لگتا ہے اللہ پاک ہم پر کرم کرنے والا ہے۔ ہمارے محلے کے بالکل آخر میں ایک بنگالی بابا آیا ہوا ہے اور ابھی تک اس نے محلے کے کئی لوگوں کے الجھے ہوئے مسائل سلجھا دیے ہیں۔ میں زوبیہ بیگم کے ساتھ ہی بنگالی بابا کے ہاں گئی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ میری بہو کو 3 سال گزرنے کے باوجود اولاد جیسی نعمت نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ میں 10-11 بجے لے کر تمہیں اس کے پاس پہنچوں۔ نہ جانے کیوں مجھے یقین سا ہو چلا ہے کہ بنگالی بابا کے روحانی علم سے تمہاری گود ہری ہو جائے گی۔ ہاں امی، وہ تو ٹھیک ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن کیا عقیل مان جائیں گے؟ کیوں نہیں مانے گا؟ اگر اسے بیٹا یا بیٹی چاہیے تو اسے ماننا ہی پڑے گا، میری ساس نے ایک فیصلہ کن لہجے میں کہا، جیسے کہ وہ کوئی میری بات نہیں سنے گی۔ مجھے یقین تھا کہ وہ اپنے بیٹے کو بھی اس کام کے لیے منا ہی لیں گی، اور پھر وہی ہوا۔ عقیل جب رات کو گھر پہنچے تو انہوں نے ڈنر پر ہی اپنی رضامندی کا اظہار کر دیا۔ شاید وہ اپنی ماں کو خوش کرنا چاہتے تھے۔ دوسرے ہی روز میں اپنی ساسو ماں کے ساتھ بنگالی بابا سے ملنے روانہ ہو گئی۔ 10-15 منٹ تک ہم بنگالی بابا کے حجرے میں پہنچ گئیں۔ یہ صبح کا وقت تھا اور کوئی زیادہ خواتین یہاں نہیں تھیں۔ معمول کے خلاف یہاں پر رش بھی کم تھا اور کچھ خواتین بیٹھی ہوئی تھیں۔ حجرے میں اگربتیاں سلگ رہی تھیں، جن کے دھوئیں کی باریک لکیریں بل کھاتی ہوئی بلند ہو رہی تھیں۔ زمین پر قالین بچھا ہوا تھا اور 3 اطراف میں دیواروں کے ساتھ چھوٹے چھوٹے گاؤ تکیے رکھے ہوئے تھے۔ ایک طرف بنگالی بابا آنکھیں موندے بیٹھے تسبیح پر کسی ذکر میں مصروف تھے۔
اب میں اپنے میاں مٹھو بن رہی ہوں، وہ یوں کہ میں بہت ہی خوبصورت ہوں، میرے سر کے بال بھی کافی لمبے ہیں، اور یہ کہ اللہ نے مجھے شکل و صورت، جسمانی ساخت اور چال ڈھال کے حساب سے ہزاروں خواتین پر سبقت دے رکھی ہے۔ اور یہ بھی بتا دوں کہ کہنے کو بنگالی بابا بابا تھے، لیکن وہ اصل میں بابا لگتے نہیں تھے، کلین شیو اور ہٹے کٹے تھے۔ میرا اندازہ تھا کہ ان کی عمر بھی 30-40 سال سے زیادہ نہیں تھی۔ وہ کرتا پہنے ہوئے تھے اور نیچے دھوتی باندھی ہوئی تھی، اس میں بابوں والی کوئی بات نہیں تھی، نہ ہی چہرے پر نور اور نہ ہی وہ اپنے حلیے سے کوئی بابا لگتا تھا۔ عجیب گندا میلا سا لباس پہن رکھا تھا۔ اچانک بنگالی بابا نے آنکھیں کھول دیں اور ان کی ڈائریکٹ نظریں مجھ پر ہی پڑیں۔ مجھے یوں لگا کہ ان کی سرخ آنکھوں سے 2 مقناطیسی لہریں نکلی ہیں جو میری آنکھوں میں گھس کر میرے ذہن کو گدگدانے لگیں۔ میں نے اپنے چہرے پر کوئی تاثر آنے نہیں دیا، بلکہ مسکراتے ہوئے بنگالی بابا کو سلام عرض کیا۔ نصف گھنٹے بعد حجرے میں صرف ہم دونوں کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ بنگالی بابا نے نہ جانے کیا کہہ کر میری ساس کو باہر بھیج دیا تھا۔ میری ساس ایک سادہ لوح خاتون تھی اور ان کو دوسروں کی نیتیں سمجھ میں نہیں آتی تھیں۔ وہ روایتی ساسوں جیسی ہرگز نہیں تھی، نہ کوئی چالاکی اور نہ ہی کوئی سمجھداری، بلکہ کبھی کبھی تو مجھے انہیں بعض معاملات پر سمجھانا پڑتا تھا۔ وہ ہر کسی پر اندھا اعتماد کرتی تھیں، اسی لیے ان کو سمجھانا بے سود تھا۔ خیر، بنگالی بابا بڑے زوم سے اٹھا اور مجھے اپنی جائے نماز کے نیچے سے 3 کھجوریں نکال کر دیں۔ کہنے لگا، یہ کھا لینا، اللہ تمہاری مراد پوری کرے گا۔ اس کی نگاہوں کی حدت محسوس کرتے ہوئے میں جلدی جلدی اس کے حجرے سے نکل آئی۔ میں اور امی واپس گھر چلنے کے لیے روانہ ہو گئے۔ راستے میں نے کہا، امی مجھے بنگالی بابا سے خطرہ محسوس ہو رہا ہے۔ خطرہ؟ کس بات کا خطرہ؟ وہ چونکتے ہوئے بولی۔ آپ نہیں سمجھی امی، مجھے نہ جانے کیوں یہ بنگالی بابا ہوس پرست لگتا ہے۔ کیا بکتی ہو ناصرہ، وہ بہت ہی پہنچا ہوا بابا ہے۔ امی نے پھر اپنی معصومیت سے مجھے بھرپور جواب دیتے ہوئے کہا۔ میں خاموش ہو چکی تھی، جانتی تھی کہ اب بنگالی بابا کا ڈھونگ امی پر خاصا اثر کر چکا ہے۔ اس وقت جب بنگالی بابا نے مجھے گھور کر دیکھا تھا، اگر میں دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ کے نام کا ورد نہ کرتی تو وہ مجھے اپنے ٹرانس میں لے چکا ہوتا۔ اللہ پاک کے یہ 2 نام مجھے وراثت میں ملے ہوئے تھے اور ان کی برکت سے مجھ پر کسی قسم کا جادو اثر نہیں کرتا تھا۔ خوبصورت ہونے کے باوجود آج تک کسی بھوت پریت کا سایہ مجھ پر نہیں ہو سکا تھا۔ ہم بہت جلد گھر پہنچ گئے۔ پورا دن میں اور میری ساس کے درمیان بنگالی بابا موضوع بحث بنا رہا۔ رات کے 9 بجے میرے شوہر بھی آ گئے۔ میری ساس نے انہیں بنگالی بابا سے ملاقات کی کہانی سنا دی۔ وہ ذرا کھلے دماغ کے آدمی تھے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر سیخ پا نہیں ہوتے تھے۔ تبھی انہوں نے اطمینان کا اظہار کیا اور کچھ نہیں کہا، بلکہ ٹی وی دیکھنے میں مصروف رہے۔ 10-1 بجے میری ساس سو گئی اور ہم بھی ٹی وی بند کر کے بیڈ روم میں آ گئے۔ مجھے بجھا بجھا دیکھ کر عقیل نے کہا کہ میں محسوس کر رہا ہوں تم کچھ نہ کچھ کہنا چاہ رہی ہو، پلیز تمہیں جو بھی کہنا ہے کہہ دو تاکہ میں تو سکون سے سو سکوں، مجھے تھوڑی بے چینی ہو رہی ہے۔ ہاں عقیل، کہنا تو میں کچھ چاہ رہی تھی، مگر مجھے پتہ ہے آپ میری بات کا یقین نہیں کریں گے۔ ارے تم بتاؤ تو صحیح میری جان، میں کیوں نہیں یقین کروں گا؟ بات دراصل یہ ہے کہ مجھے بنگالی بابا ایک فراڈ لگتا ہے، میں نے پرسوچ لہجے میں کہا۔ خلاف توقع وہ بولے، تمہاری سوچ شاذر و ناظر ہی غلط ثابت ہوئی ہے، اس کے باوجود میں جاننا چاہتا ہوں کہ تم نے بنگالی بابا کے فراڈیے ہونے کا کیسے اندازہ لگا لیا۔ ایک تو یہ کہ بنگالی بابا کے حجرے میں سوائے جوان عورتوں کے کوئی مرد نہیں تھا، دوسرا اس لیے کہ بنگالی بابا کوئی بوڑھا انسان نہیں ہے، تیسرا اس لیے کہ یہ ہپنوٹزم میں ایکسپرٹ ہے۔ جن دوستوں کو نہیں پتا کہ ہپنوٹزم کیا ہوتا ہے، انہیں بتاتی چلوں کہ ہپنوٹزم ایک ایسی ٹیکنیک ہے جس کے ذریعے آپ کسی بھی انسان کے دماغ کو قابو کر کے اسے عارضی طور پر بے ہوش کر سکتے ہیں۔ یہ ٹیکنیک بہت سے ماہر نفسیات بھی استعمال کرتے ہیں اور اسے جانوروں کو سلانے کے لیے یا بے ہوش کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ جن لوگوں کو ہپنوٹزم آتا ہو وہ بڑے ہی خطرناک ہوتے ہیں۔
خیر میں نے عقیل کو ساری صورتحال بتا دی۔ ارے واہ بھائی، تم ہو ہی ایسی کہ اگر بنگالی بابا بوڑھے بھی ہوتے تو تم پر پسیج جاتے۔ میرے شوہر نے پیار بھری نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے شرارتی لہجے میں کہا۔ الٹے سیدھے جواب نہ دو عقیل، میں ان کے کہہ کے روکتے ہوئے بولی۔ مجھے بتاؤ کہ مجھے کھجوریں کھا لینی چاہیے یا پھر نہیں؟ ہاں پھینکنا مت، کھا لینا، کھجوریں کھانے میں بھلا کون سی حرج ہے، اور تم بذات خود کاملہ ہو، اللہ نے تمہیں بھی اچھی خاصی روحانی طاقت عطا کی ہوئی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ بنگالی بابا کا اگلا قدم کیا ہوگا اور تم اس کے خلاف کیا کر سکو گی۔ گویا میرے شوہر کسی بات کو سیریس لینے پر تیار ہی نہیں تھے۔ ان کو سمجھانا بھی بے سود تھا۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا، سرہانے کے نیچے رکھی ہوئی تسبیح اٹھا لی اور یا حیو یا قیوم کی ورد شروع کر دی۔ ذکر کرتے کرتے شب کے 2 بج گئے۔ باوجود کوشش کے میں نیند سے پیچھا نہ چھڑا سکی۔ میری پلکیں جھکی جھکی پڑ رہی تھیں۔ تسبیح میرے ہاتھ سے چھوٹ گئی اور میں پوری طرح نیند میں ڈوب گئی۔ خواب میں زیرو بلب کی نیلنگو روشنی بکھری ہوئی تھی، سوائے سیلنگ فین کی خرخراہٹ کے کوئی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ اچانک ایک جھٹکے سے میں نے آنکھیں کھول دیں، خود بخود نہیں بلکہ مجھے یوں لگا جیسے کسی غیبی قوت نے مجھے جگا دیا ہو۔ آنکھیں کھولتے ہی میں نے ایک حیرت ناک منظر دیکھا۔ میں نے دیکھا کہ بیڈ روم کے دروازے کے پاس ایک کالا بلّا کھڑا ہے۔ اس کی آنکھیں انگاروں کی طرح دہک رہی ہیں اور وہ مجھے ہی گھور رہا تھا۔ گھور کیا رہا تھا، بلکہ اس کی آنکھوں سے نکلنے والی سرخ شعاعیں میرے ہی جسم کا طواف کرنے میں مصروف تھیں۔ میری سانس پھولنے لگی، مجھ پر ایک عجیب و غریب کیفیت چھا گئی اور میں ایک جھٹکے سے اٹھ گئی۔ میں نے متلاشی نظروں سے عقیل کی طرف دیکھا۔ وہ گہری نیند سو رہے تھے، یا پھر ہو سکتا تھا کہ ان پر بھی کوئی اور ہی کیفیت طاری تھی۔ ابھی میں اپنے اعصاب پر قابو پائی نہیں تھی کہ اچانک ہی کالے بلے کے گرد سینکڑوں رنگین نقطے رقص کرنے لگے۔ ناصرہ، میرے کانوں میں کسی نے سرگوشی کی۔ ڈرو نہیں، ذکر الہی میں مصروف ہو جاؤ۔ سرگوشی ختم ہوئی اور میں نے یا حیو یا قیوم کا ورد شروع کر دیا۔ ورد کرتے ہی میرے دماغ پر مسلط اندھیرے ایک دم سے چھٹ گئے۔ اسی اثنا میں ایک اور تبدیلی رونما ہونا شروع ہو گئی، وہ یہ کہ کالے بلے کے گرد رقصاں لاتعداد رنگین نقطے سمٹ کر ابھرنے لگے، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہاں پر بلا نہیں بلکہ ایک انسانی وجود بلند ہو گیا۔ ناصرہ، شب کے سناٹے میں ایک آواز ابھری، اور یہ انسانی آواز وجود پانے والے ہی کی تھی۔ تجھے اولاد چاہیے تھی اور مجھے تیرا وصال چاہیے تھا، اس لیے میں تیرے پاس آ گیا ہوں۔ جملے کے ختم ہونے تک ملبے کی جگہ بنگالی بابا کھڑا تھا۔ میرے پیروں تلے زمین نکل گئی تھی۔ میرے شوہر بھی جاگ نہیں رہے تھے اور مجھ پر ایک عجیب کیفیت طاری ہو رہی تھی۔ بنگالی بابا میری سوچ سے بھی کہیں زیادہ گھٹیا نکلا تھا۔ وہ مجھے تنگ کرنے کے لیے یہاں تک آ گیا تھا کہ اپنی طاقتوں کا استعمال کر کے مجھے ہراساں کرنا چاہ رہا تھا۔ میں نے تجھ سے کہا تھا نا کھجوریں کھا لینا، لیکن تجھے ہوش میں پا کر مجھے یقین ہو گیا ہے کہ تو نے ایک بھی کھجور نہیں کھائی۔ بیڈ روم کے پراسرار سناٹے میں بنگالی بابا کی آواز جھنکار سی پیدا کرنے لگی۔ اس قدر آواز کے باوجود میرے شوہر ٹس سے مس نہیں ہوئے۔ تو جادوگر ہے کمینے، میں بنگالی بابا پر دم پھونکتے ہوئے بولی۔ اس نے میرے سوال کا کوئی جواب نہیں دیا اور اپنے چہرے کو یوں رگڑنے میں مصروف ہو گیا جیسے اس کے چہرے کو سینکڑوں بھیڑوں نے جکڑ لیا ہو۔ میں تیزی سے مسیری سے اتری اور آواز بلند یا حیو یا قیوم پڑھتی رہی۔ کراتے ہوئے بنگالی بابا چھٹکتا چلا گیا اور پھر چند ہی لمحوں میں وہ انسانی وجود سے کالے بلے کی صورت پا گیا۔ میں نے اس پر پھر دم پھونک دیا۔ پھونکا ہی تھا کہ کالا بلّا خوفناک ترین گھرراہٹ کے ساتھ بالکل چھپکلی کی طرح دروازے پر چڑھتے ہوئے روشن دان سے نکلا اور چلا گیا۔ ٹھیک اسی لمحے عقیل کی آواز میری سماعت سے ٹکرائی۔ ناصرہ، یہ سب کیا تھا اور تم کیا کر رہی ہو؟ گویا میرے شوہر سارا منظر دیکھ چکے تھے، مگر انجانی طاقتوں کے اثر سے وہ اس وقت کچھ بول نہیں سکے تھے۔
میں بنگالی بابا کو بھگا رہی تھی۔ میں نے عقیل کی طرف مڑ کر مسکراتے ہوئے کہا، بنگالی بابا وہ یہاں بھی آ گیا تھا؟ ہاں عقیل، میں ان کا جملہ چکتے ہوئے بولی اور مسہری پر بیٹھ گئی۔ عقیل پر گویا سکتہ طاری ہو گیا تھا۔ انہیں یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ بنگالی بابا تھا۔ آپ کیوں الجھے ہوئے ہیں عقیل؟ میں ان کے سر کے بالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی، بنگالی بابا کے پاس کوئی روحانی علم نہیں ہے، وہ شیطانی علم کا ماہر بنگال کا جادوگر ہے۔ میں نے پر اعتماد لہجے میں بتایا تو میرے شوہر کو کچھ تسلی ہوئی۔ لیکن ناصرہ، وہ تو تمہاری جان کا دشمن بن چکا ہوگا۔ میں نے کہا نا، اپنے ذہن کو مت الجھائیے، اٹھ جائیے، وضو کریں اور نماز ادا کریں۔ عقیل الجھے ہوئے چہرے کے ساتھ غسل خانے میں چلے گئے اور وضو کر کے نماز ادا کی۔ میں نے ایک معرکہ تو سر کر لیا تھا، اپنے شوہر کو اس بات کا یقین دلا دیا تھا کہ بنگالی بابا ایک بھیانک جادوگر ہے جو اپنے جادو اور اپنی تکنیکوں کا استعمال کر کے اپنی ہوس پوری کرتا ہے۔ عقیل کو میں نے اس بات کا اچھی طرح یقین دلا دیا تھا۔ تبھی انہوں نے صبح ناشتے کی ٹیبل پر ساسو ماں سے مخاطب ہو کر کہا، امی آپ برائے کرم آئندہ کسی بھی عامل کے چکر میں نہ پڑیں۔ اللہ نے اگر مجھے باپ بنانا ہوگا تو بغیر عامل کے بھی بنا دے گا۔ عقیل خاموش ہی ہوئے تھے کہ میں نے ساسو ماں کو گزشتہ رات کا سبھی واقعہ بتا دیا، لیکن میرے اور میرے شوہر کے کہنے کے باوجود مجھے لگتا تھا کہ ان کو ہماری بات پر یقین نہیں آیا۔ صبح جب 9 بجے عقیل چلے گئے، تقریباً 10 بجے میری ساسو ماں بھی ٹوکری لیے چلی گئیں، لیکن جب 11 بجے وہ واپس آئیں تو ان کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ کیا بات ہے امی جان، آپ بہت پریشان لگ رہی ہیں؟ ہاں بیٹا، وہ دراصل وہ کچھ کہتے کہتے رک گئی تھیں۔ مجھے تمہاری بات پر یقین نہیں تھا تو میں بنگالی بابا کے پاس دوبارہ چلی گئی، لیکن بنگالی بابا کا چہرہ چھوٹے چھوٹے گڑھوں سے بھر گیا ہے اور اس کے ہر زخم سے خون رس رہا ہے۔ اس کی 2 آنکھیں ضائع ہو چکی ہیں اور وہ بن جل کے مچھلی کی طرح تڑپ رہا ہے۔ میں سمجھ چکی تھی کہ رات کو جو میں نے اس کو دم کیا تھا یہ اسی کا نتیجہ تھا۔ شاید وہ میری طاقتوں سے واقف نہیں تھا، اسی لیے اس نے مجھے ہپنوٹائز کرنے کی غلطی کر دی تھی، مگر یہ سب اللہ کے کرم سے ہوا تھا۔ اللہ کی طاقت کے آگے کوئی جادو اور کوئی عامل نہیں ٹک سکتا۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔